میرے محترم بھائی اور دوستو، اویس کرنی کا نام آپ نے سنا ہو، ٹھیک ہے؟ ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت عمر سے، عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا مدینے سے، اس کا نام ہوگا اویس بن عامر، قبیلہ ہوگا مراد، اور اس کی شاخ ہوگی قرن، جس کو ہم کہتے ہیں اویس کرنی۔ اس کی شاخ ہوگی قرن، رنگ کا ہوگا کالا، قد ہوگا درمیانہ، اور ایک سفید نشان اس کے جسم پر ہوگا۔ جب وہ آئے تو تم نے اور علی نے دونوں نے اس سے دعا کروانی۔ میرے رب کی قسم، علی اور عمر کو اویس کی دعا کی حاجت کوئی نہیں تھی۔ ایک پیغام امت کو دینا تھا، ایک پیغام دینا تھا، جس لیے یہ اس سے دعا کروانی، اس لیے کہ اویس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اتنا خوش کر دیا ہے، وہ جب ہاتھ اٹھاتا اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹتا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، ہر سال حج کرتے تھے، اویس 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 نہیں ملا۔ ایک سال سارے حاجی لائن حاضر کر دی، کھڑے ہو جاؤ، بھائی سب بیٹھ جاؤ، یمن والے کھڑے رہو، بہت سارے لوگ کھڑے ہو، سارے بیٹھ جاؤ، مراد والے کھڑے رہو، تھوڑے سے رہ کے سارے بیٹھ جاؤ، قرن والے کھڑے رہو۔ تو ایک آدمی بچا، صرف ایک۔ تو آپ نے فرمایا تو قرنی ہے؟ کہ جی۔ اویس کو جانتے ہو؟ کہ جانتا ہوں، میرا سگا بھتیجا، بھائی کا بیٹا، لیکن وہ تو تھوڑا سا ہلا ہوا ہے، پاگل سا ہے۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر رونے لگے، کہ وہ نہیں، تو پاگل ہے۔ ادھر ہے، حج پہ آیا؟ کہ جی آیا ہے۔ کدھر ہے؟ کہ جی وہ چلے گئے، اونٹ چرانے نکل گیا ہے عرفات کی طرف۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا تھی۔ وہاں دیکھا تو اویس درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ دونوں جا کے بیٹھ گئے، انہوں نے محسوس کیا دو آدمی ہیں، تو انہوں نے نماز چھوٹی کر کے سلام پھیرا۔ حضرت عمر نے پوچھا کون ہو میرے دوست؟ کہا جی مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ تو حضرت عمر نے کہا بھئی سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ یہ تو ان دونوں کو جانتے ہی نہیں تھے، پہلی دفعہ آئے تھے۔ کہنے لگا آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میرے دوست یہ امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب، اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ پھر ویسے ہل گئے، کہنے لگے جی میں تو معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا۔ تو آپ نے کہا تو اویس ہے؟ کہا جی میں اویس ہوں۔ کہا اچھا تو ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے کہ جی میں آپ کے لیے دعا، میں تو آپ کے قدموں کی خاک بھی نہیں، اور ہے بھی نہیں۔ جس نے نبی کو آنکھوں سے دیکھا اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، اس کے برابر کو نہیں آ سکتا۔ ماں کا مقام بتانے کے لیے یہ ساری بات آپ نے فرمائی۔ دعا کروانی ہے کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے وہ کر دیا ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے، یہ مقام جہاد سے نہیں ملا، تبلیغ سے نہیں ملا، ذکر سے نہیں ملا، تہجد سے نہیں ملا، تلاوت سے نہیں ملا، حج سے نہیں ملا، عمرے سے نہیں ملا، خرچ سے نہیں ملا، خیرات سے نہیں ملا، سخاوت سے نہیں ملا، جان دینے سے نہیں ملا، یہ ماں کی خدمت سے مقام ملا کہ عمر اور علی جیسوں کو کہا جا رہا ہے دعا کروانا اس سے۔ اور وہ رو رہے ہیں جی میں تھوڑا نوکر، میں میری مجال میں تھوڑے واسطے۔ کہا بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ دعا کروانی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، اویس بھی جا رہا ہوگا، دروازے کے قریب اللہ فرمائیں گے باقی سب کو جانے دو، اویس کو روک لو۔ تو وہ اویس پریشان ہو جائیں گے کہ اب بوئے تھے آتے کیوں رکاوٹ بن گئی، دروازے پہ آگے کیا رکاوٹ ہو گئی؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ آپ نے مجھے کیوں روکا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھو۔ پیچھے دیکھیں گے تو جہنم کے لوگ کھڑے ہوں گے، مجرم۔ کہیں گے اویس تو نے مجھے خوش کیا ماں کی خدمت کر۔ کیا کہا؟ ماں کی خدمت کر کے۔ جو بیچاری مائیں ذلیل ہو رہی ہیں، یہاں زیادہ ہوتی ہیں، پاکستان میں کم ہوتی، پر ہوتی وہاں بھی ہیں۔ اسی سفر میں کتنی ماؤں کے اتنے اتنے پرچے آئے،
کہ میرا بیٹا شراب پیتا اور پھر مجھے گالیاں نکالتا ہے۔ بھر گئے میری جیبیں پرچوں سے، کیونکہ مستورات بھی بیان میں آتی تھی، تو ہر بیان میں کوئی نہ کوئی پرچہ آیا کہ میرا بچہ مجھے گالیاں نکالتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، پھر مجھے گالیاں نکالتا ہے۔ تو یہاں زیادہ ذلیل ہیں، ہمارے ہاں بھی کوئی کم ذلیل نہیں ہے۔ کوئی قسمت والی ماں ہے جس کو فرما بردار اولاد ملتی ہے، تو اللہ فرمائیں گے اویس تو نے مجھے بہت خوش کیا ماں کی خدمت۔ دیکھیے جہنم کے لوگ کھڑے ہیں، تو انگلی کا اشارہ کرتا جا، اللہ جدھر جدھر تیری انگلی کا اشارہ ہوگا ادھر ادھر لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دے۔ آج میں تیری طفیل لاکھوں آدمیوں کو جنت میں پہنچاؤں گا۔ عدد ربیع و مدر، لاکھوں کا لفظ نہیں آتا۔ عرب کے 2 قبیلے اپنی تعداد میں سب سے زیادہ تھے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اویس آج تیری طفیل جتنا ربیع اور مدر 2 بڑے قبیلوں کے لوگ ہیں، اتنے مجرم آج تیری طفیل جنت میں ڈال دوں۔ سبحان اللہ اکبر۔ کیا میرے رب نے مقام بخشا، زہر سے سلام آیا، پیام آیا۔ آپ نے فرمایا میں آج رات جنت میں گیا۔ ایک تو معراج ہے جو جاگتے ہوئے، خواب میں تو بہت دفعہ ہوا، آج رات میں جنت میں گیا۔ میں نے آواز سنی قرآن کی تلاوت۔ میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ ان کا جی یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ تو آپ نے کہا حارثہ بن نعمان، وہ تو مدینے بیٹھا ہے۔ دیکھو آپ کو سنانے کے لیے مائک لگا ہوا ہے اوپر، تھوڑے سے لوگ آپ، اور حارثہ کی آواز جنت میں جا رہی ہے اور وہ مدینے بیٹھے ہوئے ہیں، 7 آسمان پار کر کے آواز جا رہی ہے۔ وہ کیسے پوری جنت میں اس کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ کہ یا رسول اللہ انہوں نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر کہا ہے حارثہ جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سناؤ، ساری جنت کو سناؤ۔ اچھا کیسی خدمت کرتے تھے؟ ان کے کپڑے بیوی سے نہیں دھلاتے تھے، خود دھوتے تھے۔ ماں کے لیے کیا کرتے تھے؟ سالن خود بناتے تھے، آٹا گوندتے تھے، روٹی پکاتے تھے، پھر تھالی میں پلیٹ میں رکھ کر ماں کو سامنے بٹھا کر خود کھلاتے تھے، کھلاتے بھی خود، اور ماں کو تیل لگاتے، کنگھی کرتے، جوئیں نکالتے۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو فرمایا فلاں قصائی تیرا جنت کا ساتھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سوچ میں پڑ گئے کہ قصائی تے موسیٰ دا جوڑ کے میں بہ گئے، وہ فلاں مجاہد، فلاں عالم، فلاں ولی اللہ، وہ تیرا جنت کا ساتھی، قصائی تیرا ساتھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پتہ پوچھا اور پہنچ گئے۔ تو وہ گوشت کی دکانوں میں ایک دکان اس کے بھی تھے، میں بٹھا چوکڑی مار کے تے اپنا ویچی جاندہ ہے، ٹکی جاندہ ہے۔ کوئی موسیٰ علیہ السلام کو اسپیشل چیز نظر نہیں آئی۔ جب شام کو وہ چلنے لگا، جب وہ اس کا گوشت ختم ہو گیا تو اس نے ایک ٹوٹا تھیلے میں ڈالا اور چل پڑا، موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ چل پڑے۔ وہ گھر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آ جاؤں؟ کہا جی آ جاؤ۔ اس نے وہاں جا کے کیا کیا، بوٹیاں بنا کے ہانڈی چڑھا دی، پھر آٹا نکال کے گوندھا، اس کو نرم ہونے رکھ دیا، سالن تیار کیا، پھر روٹی تیار کی، ٹرے میں رکھا۔ ایک عورت اس طرح پڑی تھی، اس کو جا کے ہلایا، ماں جی، آنکھ کھولی، ایک ہاتھ سے اٹھایا، سہارا دیا، دوسرے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کے کھلاتا رہا، کھلاتا رہا، کھلاتا رہا۔ تو اس نے یوں سر ہلایا کہ مطلب میری بس۔ تو اس کا منہ صاف کیا اور اس کو سہارا دے کے لٹانے لگا تو کچھ بڑبڑائی۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا فاصلے پر تھے، سن نہیں سکے کیا کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، اور میں جب صبح جاتا ہوں نا کام پر تو اس کے سارے خدمت کر کے روٹی پانی کھلا پلا پھر میں جاتا ہوں، پھر جب شام کو واپس آتا ہوں تو پہلے میں اس کی یہ خدمت کرتا ہوں۔ بیوی سے نہیں کہا، خود کیا،
ہم اپنی بیویوں کو کتنا ذلیل کرتے ہیں، اور 99% جو ساس ہے وہ نیگیٹو ہے اور ظالم ہے۔ 99% ساس نیگیٹو ہے اور ظالم ہے، اور ہمارے بچوں کو ہوش نہیں کہ میری ماں ہے، میری ماں ہے۔ ماں کی وجہ سے بیوی کو تباہ نہ کرو، اور بیوی کی وجہ سے ماں کو تباہ نہ کرو، اس میں بیلنس کرو۔ بیوی کے عشق میں ماں باپ ذلیل نہ ہو، اور ماں باپ کے عدم میں بیوی ذلیل نہ ہو۔ یہ دونوں نوحے میں سن رہا ہوں، اس لیے بول رہا ہوں، دکھ سے بول رہا ہوں۔ کہا جی میں شام کو پھر اس کی خدمت کرتا ہوں، اب بچوں کو بعد میں دیکھتا ہوں۔ کہا اچھا یہ بتا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ لٹا رہے تھے۔ کہنے لگا جی بس ماں جو ہوئی جب بھی خدمت کرتا ہوں تو کہتی اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا۔ میں تو جی کمی کسائی تے او موسیٰ کلیم، میرا دا کی جوڑ ہے۔ میں کہا پترا تیرا جوڑ بنا چھڑے ہے تیری ماں۔ ماں باپ زندہ ہیں دعا لو، فوت ہو گئے ان کی قبروں پہ جایا کرو، وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھا کرو۔ جو بچہ پڑھے گا وہ اتنا طاقتور ہو کے ماں باپ کو لگے گا، اگر وہ فوت ہو چکے ہیں۔ کہ ہمارے ہاں تو قرآن بھی مل جاتے ہیں نا جی، مدرسوں میں چلے جاؤ جی قرآن دے وجہ لو جی 100 قرآن لے جاؤ، لو جی 50 قرآن لے جاؤ۔ اتنی حماقت ہے، مولوی صاحب ذرا چھوڑا نو گل دے وجہ ماں جی واسطے قرآن پڑھا ہونا ہے۔ چھوڑا دی ماں تا نہیں مری، میری ماں مری۔ ہمارے ایک رشتہ داروں کے نا وہ تھا ختم، والدہ فوت ہو گئی تھی، تو میں بھی گیا ہوا تھا، تو بچے باہر بیٹھے سگریٹ پی رہے، اور مدرسے کے بچے بلائے ہوئے تھے کمرے میں قرآن پڑھنے کے لیے۔ میں کہا چلو میں بھی، میرے نانکیں چوئی، میں کہا چلو میں بھی تھوڑا قرآن پڑھ لوں۔ میں جا کے قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ یہ بچے قرآن نہیں پڑھ رہے۔ میں نے جب دیکھا تو وہ نیچے ایک چھوٹا سا ریڈیو پڑا تھا، اس میں انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ ہو رہا تھا، اس کی کمنٹری چلتی اور وہ سارے وہ سن رہے تھے بیٹھ۔ اور جب ان میں سے کوئی آ جاتا تو شروع ہو جاتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ جب وہ چلے جاتے کیڑا آؤٹ ہوئے، کتنے سکور ہوئے۔ 1 گھنٹہ یہ تماشا ہوتا رہا اور میں بیٹھا دیکھتا رہا۔ 1 گھنٹے بعد جا کر کہنے کہ جی قرآن مک گیا، وہ کمنٹری مک گئی ہے۔ ہن کی ثواب گیا اماں نو؟ کمنٹری دا ثواب گیا، قرآن دا ثواب تا نہیں گیا، کیونکہ اس پاگل نے خود ماں کے لیے پڑھنا تھا، اس نے ماں کے لیے بھی کرائے پہ قرآن لے لے۔ زندہ ہیں دعا لو، مر گئے ان کے لیے ان کی قبر پہ نہیں جا سکتے ہو، یہاں کی زندگی بہت تیز ہے، کبھی تو جایا کرو، کسی ویکنڈ پہ چلے جایا کرو، کسی اتوار پہ چلے جایا کرو، کسی ہفتے کو چلے جایا کرو، مہینے بعد 2 مہینے بعد، سال میں 1 دفعہ سے، کہ یہ ان کا حق ہے، ان کا حق ہے۔ اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن مطرف رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ قبریں پھٹیں اور لوگ نکلے اور کوئی چیز ایسے اٹھا رہے ہیں، ایسے اٹھا رہے ہیں، ایسے اٹھا رہے ہیں۔ ایک آدمی نکلا اور جا کر ایک درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ یہ اس کے پاس جا کر کہتے ہیں بھئی آپ کون لوگ ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ جو رشتہ دار ثواب بھیجتے ہیں یہ وہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ کہ تم کیوں نہیں اکٹھا کر رہے ہو؟ کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، 1 قرآن روزانہ ختم کر کے مجھے بھیج دیتا ہے، تو میں نے پرچون دی لوڑ نہیں رہ جاندی، میرا تھوک دا کام۔ کہ تیرا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہ اس کی مٹھائی کی دکان ہے بازار میں۔ آنکھ کھل گئی، صبح ہوئی تو پہنچ گئے، بازار کھلا، دیکھا تو ایک نوجوان بیٹھا ہوا اور مٹھائی بیچ رہا اور ہونٹ ہل رہے ہیں۔ پہلے اس کو چیک کرتے رہے، پھر اس کے پاس آئے، بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ وہی نام تھا جو خواب میں سنا۔ یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہ جو قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کتنا پڑھتے ہو؟ 1 ختم روزانہ پڑھتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ کہ والد کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ کہ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہو؟ کہ وہ میرے لیے بہت کچھ چھوڑ گیا، میں چاہتا ہوں میں بھی اس کے لیے کچھ حصہ بنتا رہوں۔ تو یہ والدین کے حقوق میں سے ہے کہ اگر وہ چلے گئے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کرو۔
ہمارے نا ایک فیملی تھی 22 سال سے ان کے گھر میں مجرا بھی ہوتا تھا، جوا بھی ہوتا تھا. تو میں نے سلام دعا بڑھائی اور آہستہ آہستہ اللہ نے فضل فرمایا، سارے توبہ کر گئے. تو کہنے لگے ہمیں حج پہ لے چلو. میں حج پہ لے گیا. یہ 92 کی بات. تو میں منا میں سویا ہوا تھا تو میں نے ان کے باپ کو میں نے خواب میں دیکھا، کہا کہ میرے بیٹوں کو کہہ دیں کہ تمہاری نیکیاں مجھے پہنچنا شروع ہو. یہ میں نے دیکھا کہ میرے بچوں کو بتا دیں کہ تمہاری نیکیاں مجھے پہنچنا شروع ہو. زہ مقدر حضور حق